میں شروع میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ میرے پہلے مہمان پروفیسر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ماہر اقبالیات ہیں، اور آپ کو معلوم ہے میرے اکثر مہمان ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب قبلہ بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ جو ہماری سوسائٹی کا ایک ناسور ہے، ایک بہت ہی جو ہے سلگتا ہوا مسئلہ ہے، اس پہ روشنی ڈالی اور اس کی بہت مختلف ڈائمنشنز کو آپ نے ہائی لائٹ بھی کیا ہے۔ بھائی صاحب یہ انفارچونیٹ ہے، اور یہ دور غلامی کی جو چیزیں رہ گئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی دور غلامی کی نحوستوں میں سے ایک نحوست ہے کہ ہمارا تصور دین مسخ شدہ ہے۔ جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ ہماری شعور کی آنکھیں غلامی کی وجہ سے بینگی ہو چکی ہیں، ہم چیزوں کو ٹھیک نہیں دیکھ رہے، جس طرح دیکھنا چاہیے اس طرح نہیں دیکھ رہے۔ دین کسی اور چیز کا نام تھا، محض چند عبادات کا نام نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تمت کلمۃ ربک صدقا و عدلا۔ اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کا جو میسج ہے، دو چیزوں میں درجہ کمال پہ ہے، ایک صدق ہے اور ایک عدل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جو آپ کو میسج دیا اس میں ایکوریسی ہے اور اس میں بیلنس ہے۔ اللہ کی مشیت یہ ہے، منشا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ایکوریسی ہو اور بیلنس ہو، اور بیلنس ہو، یہ دو چیزیں۔ اور بیلنس صدق کے بغیر کبھی نہیں آ سکتا۔ واہ، صدق ہی بیلنس ہے اور بیلنس ہی صدق ہے، واہ، اور اللہ نے اکٹھا ذکر کر دیا دونوں چیزوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا بھائی صاحب، جب آپ سابقہ قوموں کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی قوم پر، یہ میری اگر کم علمی ہوگی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، کسی قوم پر کم عبادت کرنے کی وجہ سے عذاب نہیں آیا۔ نہ، دو وجہ سے عذاب آئے ہیں۔ بالکل صحیح، نمبر ایک، جب اس امت نے اپنے نبی کی حرمت کا لحاظ نہیں رکھا، بالکل صالح علیہ السلام کو دیکھ لیں، بالکل ٹھیک۔ یا اس امت نے اخلاقیات کا بیڑا غرق کیا، شعیب علیہ السلام کی کم قوم کو تولا کم کب تولا۔ ناپ کیا، دو چیزیں ہیں، ہاں جی، اور آپ نے دونوں کی طرف اشارہ کر دیا ابھی اپنی گفتگو میں۔ جب نبی کے ناموس پہ کسی قوم نے ہاتھ اٹھایا وہ نہیں بچی، یا کسی قوم نے موریلٹی کو کرپٹ کیا وہ قوم نہیں بچی۔ کسی قوم کو اسی عذاب نہیں ہے، کوئی شب بیدار نہیں تھی، اسپین کیوں تباہ ہوا؟ صرف ناموس رسالت کی وجہ سے، اس لیے وہ یولوجس جو پادری تھا ایسا ہی ہے، اور وہ جو فلورا عورت تھی بالکل حسینہ، جی۔ اس نے جو تباہی پھیری تھی، اس کے بعد پھر ہوتے ہوتے غیرت ختم ہو گئی۔ قومی غیرت جب ختم ہوگی تو سب ختم ہو گیا۔ تو یہ جو دو بنیادی ریزنز ہیں سابقہ قوموں کی تباہی کے، یہ ہمارے لیے ایک میسج لے کے آتے ہیں۔ اسلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عبادات ہوں یا معاملات ہوں، دونوں کے اندر ٹرانسپیرنسی اور بیلنس، اسلام اس پہ فوکس کرتا ہے کہ آپ اپنے معاملات کو صدق پر مبنی رکھیں، سچائی پر مبنی رکھیں، اور ان کے اندر بیلنس لے کے آئیں، ان کے اندر نظم و ضبط لے کے آئیں۔ اب دیکھیں کتنی مائنر چیز ہے۔ آپ سچ میں ارشاد فرمایا کوئی شخص ایک جوتا پہن کے نہ چلے، یا دونوں جوتے پہنے یا دونوں اتار دے، واہ، ایک موزہ پہن کے نہ چلے، واہ 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 واہ۔ دھوپ میں یہ نہ ہو کہ جسم کا آدھا جسم دھوپ میں آدھا چھاؤں میں نہ ہو۔ یار کمال آپ نے یاد کروائے۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ آپ سچ میں کتنے مائنر افیئر سے تربیت شروع فرمائی، ہوئے ہوئے، ان کو بھی اگنور نہیں کیا واہ 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 کہ یہ کیا ہے، یہ ایک ایٹیچیوڈ بنایا جا رہا ہے، واہ واہ، بیہیویئر بنایا جا رہا ہے۔ بھائی صاحب اس لیے اہل علم کہتے ہیں آپ کا مقدر کیا ہے، آپ کی ماسٹر کی کیا ہے، آپ کا بیہیویئر ہے۔ کسی بھی شخص کا بیہیویئر اس کی زندگی کی ماسٹر کی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب میں جو آیا ہوں آ کے آپ کو کہوں بھائی صاحب قبلہ السلام علیکم تو آپ خوش ہوں گے، میں جو آ کے گھورنے لگوں تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ میں یہاں چیئر پہ نہیں بیٹھا ہوں گا، کہیں اور بیٹھا ہوں گا۔ واہ واہ واہ، جو آپ کا بیہیویئر ہے وہ آپ کے فیوچر کا فیصلہ کرتا ہے۔ پوری زندگی کو اللہ رب العزت نے ایک نظم و ضبط کا پابند بنایا۔ یہ ابتدائی مثال اور اعلیٰ ترین مثال آپ دیکھیں، آپ سے معراج پہ تشریف لے گئے، وہ معجزہ جو کسی پیغمبر کو نہیں عطا ہوا۔ ہم جانتے ہیں اللہ عالم الغیب، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہے۔ جیسے ہی آپ آسمان پہ گئے، جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون، جواب آیا جبریل۔ ساتھ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیوں جا رہے ہیں؟ جبریل امین نے بتایا، مرحبا مرحبا کہہ کے دروازہ کھول دیا گیا۔ یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ آدمی والا کو نہیں پتا کون آ رہا ہے، ٹھیک، اللہ رب العزت کو نہیں پتا۔ ہر آسمان پہ یہ سوال جواب ہوا، بتایا کہ نظم و ضبط ہوتا ہے، واہ 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 واہ، ایک نظم و ضبط ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں اندر آ جاؤں؟ آپ ہمیں سے لے جاؤ، اسے بتاؤ کیسے اجازت لی جاتی ہے۔ اس نے سلام ہی نہیں کیا، پہلے السلام علیکم کہے پھر کہے میں اندر آ جاؤں۔ کوئی بھی شخص آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کرتا پھر اجازت لے کے آتا، بلکہ ایسا ہوتا جب بہت قبائل ملنے کے لیے آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کو تو نہیں پتا تھا کیا ڈیکورم ہے، کیا پروٹوکول ہے۔ صدیق اکبر افراد بھیجتے ان کے پاس، ان کو الگ بٹھایا جاتا ان وفود کو، اور ان کو بتاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے جانا ہے۔ آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں
جہاں بھی محفل ہوتی ہے ذکر کی، اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، عبادت، تو وہ جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ پوچھتے کہاں سے آئے ہو، اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ کو پتہ وہ بندے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں یہ کر رہے تھے. ان میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو بغیر کسی کام کے یعنی جیسے ہم آیا اس ذات کا ذکر کر رہے ہیں جسے پتہ ہی نہیں ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ واہ 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 واہ، یہ ایک پروٹوکول ہے، یہ پروٹوکول نظم ہے. طریقہ کار ہے، ایک نظم ہے. نظم کے بغیر کوئی چیز نہیں چل سکتی. حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں الاسباب لا ترفع، اسباب کبھی منقطع نہیں ہوتے، چاہے معجزہ ہی کیوں نہ ہو، پروٹوکول ختم نہیں ہوتا. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، قوم کو پیاس لگی، کہا آئے موسیٰ دعا کریں پانی ملے، دعا فرمائی، اللہ فرمایا اضرب بعصاک الحجر، اپنا سا پتھر پہ مار، 12 چشمے پھوٹ نکلے. آگے یہ دریا ہے، قوم نے کہا موسیٰ تم نے ڈبو دیا، پیچھے فرعون آگے دریا. موسیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اضرب بعصاک البحر، اب عصا باہر پہ مار، پانی پتھر بن گیا. اللہ ویسے بھی کر سکتا تھا، پتھر کو پانی بنایا عصا کے ذریعے سے، واہ 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 پانی کو پتھر بنایا عصا کے ذریعے سے. واہ 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 واہ. شیخ عصا فرماتے نہ ہیں ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. عصا کلیمی چاہیے. ہم پہلے یہ بات کر چکے، ہماری خانقاہ ید بیضا سے بھی خالی ہوگی، عصا کلیمی سے بھی خالی ہوگی. وہ جو کہہ سکتے تھے قوم بزن اللہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کن. تو ہمارے یہاں رسمیں بھی با روح نہیں رہیں. اگر رسم کے اندر بھی کوئی روح ہوتی نا پھر بھی کوئی بات تھی. ہم نے رسم کو بھی تجارت بنا لیا. میں تو بھائی صاحب قبلہ اکثر کہتا ہوں، ہمارے وکلاء پی پی سی کے مولوی اور ہمارے اللہ ماشاء اللہ مولوی فقہ کے وکلاء ہیں. بالکل وکیل جب جا کے آرگومنٹ دیتا ہے اسے ثواب اس سے غرض نہیں کوئی ہوتی، اس کا اسے فیس سے غرض ہے. فیس سے غرض ہے. بہن ہی جب آپ فقہ پہ فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، آپ کو بس ایک خاص وہی ذہن امام کریٹ ہو احمد گیا. بن حنبل کی بات آپ کو یاد آئی نا، انہوں نے جب خلیفہ وقت صلح ہوئی تھی نا بعد میں، تو اس نے کہا میں چاہتا ہوں دینی مدرسہ، تو ان کا ساتھ ٹیکنیکل کالج بھی بناؤ. سبحان اللہ. ٹیکنیکل ہمارے یہاں آپ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا نہیں بناؤ گے یہ دین بیچے. بھائی صاحب بہودین زکریا ملتانی کو دیکھیں، ہمارے یہاں مثال موجود، ہم اس پہ پروگرام کر چکے ہیں. بہودین زکریا ملتانی نے، اچھا اس کے بعد شاہ ہمدان کو، معمار کشمیر کو دیکھیں، کشمیر میں دستکاری اور لوکل انڈسٹری دی شاہ ہمدان نے ہے. ہاں، اور آج تک ان کا مقابلہ ہی کوئی. یہ جو چیزیں ہیں آپ سے سمجھا نماز پڑھانے کے لیے صحابہ کرام کو کھڑے کرتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں آپ اپنے ہاتھوں سے چیک کرتے کسی کا کندھا آگے پیچھے تو نہیں ہے. ہاں جی. وہ فرماتے ہیں صفیں سیدھی کرو، اگر صفیں سیدھی نہیں ہوں گے خدا تمہارے دل ٹیڑھے کر دے گا. بھائی قبر جو ہے وہ جب آپ کے صاحبزادے کی تھی ایک اینٹ ذرا ٹیڑھی تھی، سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اینٹ بھی اس سبحان کو اللہ. سیدھا کرو. سبحان اللہ. تو انہوں نے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جو آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کو کیا ٹیڑھی یا سیدھی ہو؟ تو آپ نے دیکھنے میں تو بھلی لگے. سبحان اللہ. اس کا اثر بہت دور تک جاتا ہے، بہت دور تک. قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. لوگوں جب بات کرو سیدھی ٹرانسپیرنٹ بات کرو، اللہ تمہارے سارے اعمال بھی سیدھے کر دے گا. آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ جو مسواک یوز کرتے ہیں اس میں بو پیدا ہوتی ہے، تو ہمارے یہاں لوگوں نے مسواک کے سامنے لگائی ہوتی ہے. مجھے بتائیں کس صحابی کی یہ سنت ہے؟ کسی کی آپ سسٹم کو تو ذکر ہی نہیں کرتے نا. کس کی؟ تو یہ بنیادی طور پہ جو دین کی روح کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ وہ جو نفاست، وہ جو ڈسپلن. اب دیکھیں بتایا گیا کہ جو کام کرو رائٹ ہینڈ سے شروع کرو. بتایا کہ ایک ترتیب ہے اسلام کی، اور اس کی نسبت کہاں جا کے جڑتی ہے؟ اصحاب یمین کے ساتھ. میں تو اہل ایمان ہیں اصحاب یمین. کیسے آپ نے باتھ روم میں داخل ہونا ہے، کیسے نکلنا ہے، سرما کیسے ڈالنا ہے. اچھا اب آپ باتھ روم کا دیکھیں، کس طرح جب آپ نے جانا ہے تو لیفٹ پہلے کرنا ہے. قدم اندر رکھنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو چیزیں کراہت میں آتی ہیں وہاں آپ بالجبر جاتے ہیں، لیفٹ ہینڈ، لیفٹ پاؤں لے کے جاتے ہیں. اور جو چیزیں محمود ہیں، قابل تعریف ہیں، وہ رائٹ لے کے آتے ہیں، وہاں فوراً جاتے ہیں. فاستبقوا الخیرات، آپ نیکی کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں، اچھائیوں کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں، اچھے ماحول کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں. اور جو اچھا ماحول نہیں ہے وہاں سے آپ ریسٹرکٹڈ رہتے ہیں. دیکھیں بنیادی طور پہ عبادات اور معاملات ایک دوسرے سے الگ ہیں ہی نہیں، ایک ہی ہے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ویسٹ میں ابھی ویسٹ کی بات خان صاحب نے بڑے اچھے انداز سے کی. ایک چیز ہوتی ہے ریلیجیس، ایک چیز ہوتی ہے سیکولر. عربی زبان میں سیکولر کو کیا کہتے ہیں؟ لا مذہب. آپ کو لفظ ہی نہیں ملے گا، نہیں ہے اس کا متبادل. کیونکہ دین میں سیکولر ہے ہی کچھ نہیں. اسلام میں سیکولر کا کوئی کنسیپٹ نہیں، ایک ہی چیز ہے. آپ پوچھ لیں کسی سے سیکولر کا ایگزیکٹ آلٹرنیٹیو کیا ہے، ٹیکنیکل، آپ کو نہیں ملے گا. وجہ یہ ہے ایک صفحہ ہوتا ہے نا، اس کا ایک سائڈ ہوتی ہے ریکٹو، ایک ورسو. یہ جڑے ہوئے ہیں، ان کو آپ الگ کریں گے صفحہ پھٹ جائے گا، الگ نہیں ہوں گے. اور پھٹے ہوئے صفوں کی تحریریں گمراہ کرتی ہیں، رہنمائی نہیں دیتی. ہمارے دین کا صفحہ پھٹا ہوا ہے.